اللہ پاک قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر جب بندے کو ایمان نصیب ہو گیا، جب بندہ کلمہ پڑھ لیا، جب بندہ مسلمان ہو گیا اور وہ ایمان کی بلند منزل پر فائز بھی ہو گیا، تقوی اس کے پاس ہے، پرہیزگاری اس کے پاس ہے، نماز کا خزانہ اس کے پاس ہے، روزے کی عبادت اس کے پاس ہے، تمام طرح کی بندگی کا خزانہ اس کے پاس ہے، تو پھر ایسے بندے سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ ایسے بندے کو متقیوں کے ساتھ رہنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، آپ نے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے، آپ نے اس کی بہت ساری حکمتیں سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، لیکن آج میں جو حکمت بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی زبردست ہے۔ حکمت یہ ہے، سچوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے، جہاں سرکشا بل تعینات کیے جاتے ہیں، جہاں حفاظتی دستہ تعین کیا جاتا ہے، وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہاں کوئی پہنچتا ہے تو اس کی چیکنگ کی جاتی ہے، اس کی جانچ کی جاتی ہے، اس کی تلاشی لی جاتی ہے، ہر آنے والے کو چیک کیا جاتا ہے، ہر آنے والے کو تلاش کیا جاتا ہے، ہر آنے والے کو تحقیق کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب اسی موقع پر کوئی افسر آ جاتا ہے، اسی جگہ کوئی عہدیدار آ جاتا ہے، کوئی منصب والا آ جاتا ہے، کوئی بڑا ذمہ دار آ جاتا ہے، تو اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، اس کی تلاشی نہیں کی جاتی، اس کی چیکنگ نہیں کی جاتی، وہ بغیر تحقیق کے، بغیر تلاشی کے، بغیر چیکنگ کے اندر چلا جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ آنے والا اتنا بااعتماد ہوتا ہے، اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کی چیکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی تلاشی لینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور جب یہ عہدیدار، ذمہ دار، مان لیجیے کمپنی کا بوس ہے، جب یہ آتا ہے تو اس کی معیت میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جتنے لوگ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی بھی چیکنگ نہیں کرائی جاتی، ان کی بھی تلاشی نہیں لی جاتی، ان کو بھی جانچ پڑتال کے مرحلے سے نہیں گزرنا پڑتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ، جو ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بغیر چیکنگ کے جو ہے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے، ہر آنے جانے والے کی چیکنگ کرتی ہے، گاڑی کے کاغذات دیکھتی ہے، ڈرائیوری لائسنس دیکھتی ہے، پردوشن کے کاغذ چیک کرتی ہے، انشورنس چیک کرتی ہے، ہر آنے جانے والے پہ نظر رکھتی ہے۔ لیکن جب اسی راستے سے پردھان منتری گزر رہا ہو، جب اسی راستے سے وزیر اعلیٰ گزر رہا ہو، جب اسی راستے سے وزیر اعظم گزر رہا ہو، اسی راستے سے کوئی منتری گزر رہا ہو، تو اس گاڑی کی چیکنگ نہیں ہوتی، اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ جتنی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بغیر چیکنگ کے گزر رہی ہوتی ہیں، بغیر تلاشی کے گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سچوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ سچے تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، یہ ایسی شان والے ہوتے ہیں، ان کے ایسے اعمال ہوتے ہیں، یہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ یہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، ان سے پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، اللہ اپنی رحمت سے انہیں بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے گا۔ تو جو خوش نصیب انسان،
جو خوش قسمت انسان ان سچوں کے ساتھ ہوگا، ان سچوں سے وابستہ ہوگا، ان کی محبت دلوں میں بسائے ہوگا، ان کے پیار کو سینے میں سجائے ہوگا، جس کے دل میں غوث کی محبت ہوگی، جس کے دل میں خواجہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اولیاء اکرام کی الفت ہوگی، وہ بھی اولیاء اکرام کے صدقے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ندا دے گا منادی حشر میں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، اور چلا جائے گا بلا خوف و خطر وہ جنت میں، چلا جائے گا بلا خوف و خطر وہ جنت میں۔ فقط اتنا شرط ہے کہ نہ ہو نام لیوا غوث اعظم کا، فقط اتنا شرط ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا۔ تو پتہ چلا اولیاء اللہ سے محبت کرنا، اولیاء اللہ کے در سے وابستہ ہونا، اولیاء اللہ کی چوکھٹ سے جڑ جانا، یہ انسان کی بخشش کی ضمانت ہے، انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس کا ثبوت حدیث پاک سے بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جب جہنمیوں کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، گنہگاروں کو عذاب خداوندی میں گرفتار کر دیا جائے گا، تو جو اب نیکوکار ہے، جن کی بخشش ہو چکی ہوگی، جنہیں مغفرت کی ضمانت مل چکی ہوگی، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا۔ اے اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے شناسہ ہیں، یہ ہمارے تعلقاتی لوگ ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اے اللہ یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اے اللہ یہ ہمارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے، اے اللہ یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ اللہ انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، انہیں جہنم میں بھیج دیا گیا ہے۔ اللہ فرمائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رب کائنات فرمائے گا، اذهبوا، جاؤ جہنم کے اندر انٹری کر جاؤ، جاؤ جہنم کے اندر داخلہ لے لو، اور چلے جا کر کے فرمائے گا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جاؤ جہنم کے اندر چلے جاؤ، اور جس کے دل میں دینار کے برابر بھی تم ایمان پاؤ، اسے باہر نکال لاؤ۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بخشے بخشائے لوگ، یہ اللہ والے لوگ، یہ نیکوکار لوگ، یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین جہنم کے اندر جائیں گے، اور جس کو پہچانتے ہوں گے، جس سے ان کی شناسائی ہوگی، جس سے ان کے تعلقات ہوں گے، وہ ان سب کو جہنم سے باہر لے کر آ جائیں گے۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو بتا دوں، انسان قرآن پاک میں، فرمان الہی میں آخر سچوں کے ساتھ رہنے پہ زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ والوں کی چوکٹ سے وابستہ ہونے پہ اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں اچھوں کے ساتھ رہنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، جو صحبت ہوتی ہے وہ رنگ لاتی ہے، جو دوستی ہوتی ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ ایک انسان اچھا خاصا ہے، اچھے خاندان کا ہے، اعلیٰ نسب کا ہے، اچھی خاصی فیملی کا ہے، ایک شریفانہ فیملی کا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کا رہن سہن، اس کے تعلقات، اس کی دوستی، اس کی شناسائی اگر گندے لوگوں سے ہو جائے، شرابیوں سے ہو جائے، جوانیوں سے ہو جائے، گنہگاروں سے ہو جائے، بدکاروں سے ہو جائے، گناہ کے
دلدادہ لوگوں سے ہو جائے تو وہ اچھا خاصا بندہ بھی گنہگار ہو جاتا ہے، شرابی بن جاتا ہے، جواڑی بن جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحبت غلط مل گئی ہے، دوست غلط مل گئے ہیں، تعلقاتی اس کے خراب ہو گئے ہیں۔ اس لیے اچھی فیملی سے ہونے کے باوجود اس کی لائف اسٹائل میں چینجنگ آ گئی ہے۔ لیکن ایک بندہ نارمل گھرانے کا ہے، ایک بندہ بہت اونچی کوالٹی کا نہیں ہے، لیکن اس کے تعلقات اونچے لوگوں سے، جن کا اسٹیٹس ہے، جن کا ایک گراف ہے، جن کی ایک عظمت ہے، جن کی ایک رفعت ہے، ان لوگوں سے اس کا تعلق ہے، اس کی شناسائی ان لوگوں سے ہے۔ نمازیوں سے اس کے تعلقات ہیں، روزے داروں سے اس کے تعلقات ہیں، علماء سے اس کے تعلقات ہیں، مفتیان اکرام سے اس کے تعلقات ہیں، وہ اولیاء اللہ کے در سے وابستہ ہے۔ تب اس کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے، اس کے رہن سہن میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ معاشرے کا عزت دار بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی دوستی عزت دار لوگوں سے ہو گئی ہے۔ تو پتا چلا کہ سچوں کے ساتھ رہنے میں انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، انسان کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے سے انسان سنت رسول کا پابند بن جاتا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلقات رکھنے سے انسان کے اوپر اللہ کی خاص مدد آتی ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے سے انسان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کا طریقہ پسند آئے گا وہ اسی سے ہو جائے گا۔ اب اگر ہماری پسند اللہ والے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہمارا حشر بھی اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ہماری پسند دنیا دار ہیں، ہمارے محبوب گھٹیا لوگ ہیں، تو اب حدیث پاک کے مطابق ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔